عزیزان گرامی قدر، یہ آیت سورہ یاسین کی آیت ہے۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آبرو اہل بیت ہیں اور اہل بیت کا وقار قرآن ہے۔ دونوں کو اگر پہچاننا ہے تو الگ الگ آپ پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن بتائے گا کہ عظمت اہل بیت کیا ہے اور اہل بیت بتائیں گے کہ مقام قرآن کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ احکام کو کتابی شکل دینے کا نام ہے قرآن، اور احکام الہی کو عملی طور پہ دنیا میں پیش کرنے کا نام ہے اہل بیت۔ یعنی قرآن ہے کتاب صامت اور اہل بیت ہے کتاب ناطق۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی چیز اگر صامت ہو تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ ناطق نہ ہو۔ تو قرآن کی بات جب تک لوگوں تک سنائی نہ دے گی تو کیسے لوگ سمجھیں گے؟ قرآن نے کہا اگر اہل بیت کو چھوڑ کے مجھے پڑھو گے تو ایک کتاب کی شکل میں پڑھو گے، اور اگر اہل بیت کے ساتھ مجھے پڑھو گے تو پھر تمہیں کتاب خدا بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر عملی طور پہ احکام خدا بھی تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، قرآن کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھو یہ نبی و آل نبی بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، میرا چیلنج ہے کہ کوئی قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھائے 2 رکعت نماز۔ یعنی قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے الگ، اقیم الصلاۃ خیلی مقامات پر آیا، بہت سے مقامات پر آیا، سجدے کا ذکر آیا ہے بہت سے مقامات پر، رکوع کا ذکر آیا ہے بہت سے مقامات پر، قیام کا ذکر آیا ہے بہت سے مقامات پر، لفظ ذکر آیا ہے بہت سے مقامات پر، سورہ حمد کا بیان ہے، سورہ توحید، پوری چیزیں ہیں الگ الگ۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ والا ہو مجھے یہ بتائے کہ تم جو جس ترتیب سے نماز پڑھتے ہو قرآن میں کہیں ہے؟ یہ ترتیب ہے؟ عزیزان گرامی، الگ الگ چیزیں ملیں گی، مگر پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، پھر آپ کو قرات کرنا ہے، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع یعنی قیام متصل با رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ترتیب سے کہاں ہیں؟ یہ بتایا نبی و آل نبی نے۔ تو جب دوستو 2 رکعت نماز تم خالی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے تو تمام زندگی کے احکامات اور قیامت تک کے احکامات بغیر نبی و آل نبی کے کیسے حاصل کر سکتے؟ صلاۃ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بس مجھے یہ تمہیداً چند جملے میں نے کہے ہیں، لیکن وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی آپ کو حکم حج ملے گا۔ حج کیسے کیا جائے آپ نہیں جانتے، کسی نے بتایا؟ نبی و آل نبی نے بتایا۔ یہ بتائیے آپ کو نبی نے کتنے حج کیے تھے؟ ذرا اپنی زندگی میں نبی نے کتنے حج کیے تھے؟ اول و آخر ایک حج تھا، ایک حج تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو احکام تفصیل کے ساتھ ہے کسی نے بتائے؟ علی نے حج کیے، امام حسن و حسین نے حج کیے، امام زین العابدین نے حج کیے، لوگوں کو احکام بتائیں کہ احکام کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن مناسبت ہے تو میں عرض کروں، کیونکہ 2 اماموں کی ولادت کا معاملہ ہے، ایک ہے 9ویں امام اور ایک ہے 10ویں امام۔ تاریخ کے اعتبار سے تو پہلے 10ویں امام اور پھر 9ویں امام، لیکن مرتبے کے اعتبار سے پہلے باپ کا ذکر بعد میں بیٹے کا ذکر۔ صلاۃ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام تقی علیہ السلام وہ عظیم ہمارے امام ہیں کہ صرف ایک بیٹے تھے امام رضا علیہ السلام، صرف ایک، اور کوئی بیٹا نہیں تھے امام رضا کے۔ اور جس وقت کے یعنی امام کے یہ بیٹے تھے، اور عام طور سے لوگوں کو امام نے بتایا نہیں تھا۔ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ امام رضا علیہ السلام زیارت کے لیے گئے تھے، یعنی حج کے لیے تشریف لے گئے، تو امام کا ایک دوست تھا، کہا مولا اپنے بیٹے کو کوئی خط دینا ہے تو دے دیجیے۔ اسے یہ سمجھنا تھا، چونکہ یہ راز تھا کہ امام کے کوئی بیٹا ہے بھی کہ نہیں ہے،
امام مسکرائے, اسے غور سے دیکھا, ایک خط لکھا, لفافے میں بند کیا, کہ یہ جا کے میرے بیٹے محمد کو دے دینا. اب یہ پہنچتے ہیں مدینے, آتے ہیں حج کے بعد, اور جیسے ہی حج کے بعد آئے ویسے ہی آنے کے بعد دق الباب کیا. غلام باہر آیا, اس نے کہا میں محمد جواد کا خط لے کر آیا, ان کے پدر بزرگوار نے بھیجا ہے. دیکھیے غلام بھی ہر ایک کو یہ غلام نہیں رکھتے عزیزان گرامی, ان کے ہاں غلام بھی جو ہوتے ہیں وہ نجیب الطرفین ہوتے ہیں عزیزان گرامی. یعنی ان کے در پہ یعنی شہزادیاں آ کے کنیزیں بن جاتی ہیں, شہنشاہ کے غلام بن جاتے ہیں ان کا. اور بھائی ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کے ذوق کے مطابق, یہ تو شہزادہ اور شہزادیاں دنیا کے ہیں, جب رضوان جنت آ کے درزی بن جائے سوچنے کی بات ہے. صلی علی محمد و آل محمد. تو اس نے کہا کہ آئیے آپ خود امام کو دے دیجیے, اور یہ لے کے گیا. گہوارے میں امام لیٹے تھے, اور امام کی عمر جو ہے مہینہ 2 مہینے کی ہوگی, زیادہ کی نہیں تھی. تو جیسے ہی لے کے گئے, غلام نے امام کے سامنے خط رکھ دیا گہوارے میں انہی کے سینے پر. امام نے کہا غلام کا نام لے کر اسے کھولو. غلام نے کھولا اس خط کو. کھولنے کے بعد امام کے سامنے کیا, امام کے سامنے کیا. تو امام کے سامنے جب کیا تو امام نے اس کو جو خط لے کر آیا تھا اس سے امام نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے. دیکھیں آپ, اندازہ لگائیں آپ, تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے. کہا مولا آنکھوں میں بڑی تکلیف رہتی ہے. کہا جاؤ ہم نے شفا دی. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, یعنی ہم اس لیے تو کہتے ہیں فخر عیسیٰ. کیوں کہتے ہیں؟ جو کام عیسیٰ جوانی میں کرتے تھے وہ کام میرا نواں امام جو ہے گہوارے میں جھولتے ہوئے کر رہا. تو کہا کہ جاؤ تمہاری آنکھوں ہم نے شفا دی. اور اس کے بعد یہ کہا تو یہ حیرت میں ہو گیا, اور انہیں پھر اندازہ ہو گیا کہ امام رضا کے بعد جو ہے امام تقی علیہ السلام وارث رسول خدا ہیں. تو یہ عظمت. اب امام کی عمر تھی اس وقت میں 25 مہینے, جبکہ میں واقعہ اب بتا رہا ہوں دوسرا. تو لوگ جو تھے, چونکہ یہ راز رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے کہ امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سے پہلے ہی ان کے فرزند کو شہید کر دیا جائے. تو امام نے اس راز کو راز رکھا تھا, خاص لوگوں تک بتایا تھا. جب امام تقی علیہ السلام باہر نکلے, اور نکلنے کے بعد امام کو دیکھا, اور ایک شخص نے غور سے دیکھا, اور دیکھ کے کہا کہ بنی ہاشم میں اس بچے کو تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. ان سے گفتگو کی تو گفتگو سوچنے کی بات ہے کہ گفتگو جو کی تو وہ تو حیرت میں رہ کے کہا یقیناً کچھ معاملہ ہے. قیافہ شناس کے پاس لے کے گئے, یہ بچہ عام بچہ ہے کوئی اور بچہ ہے یا امام ہے. تو قیافہ شناس اس نے دیکھا غور سے, دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کس بچے کی بات کر رہے ہو, یہ بھائی یا نبی ہے یا فرزند نبی ہے, اس سے کم نہیں ہے. تو جیسے اس نے کہا ویسے پھر امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. 25 مہینے کی عمر ہے, 2 سال اور 1 مہینہ. اور جب امام نے ارشاد فرمایا خطبہ, تو اتنا عظیم خطبہ تھا, اللہ کی مدح و ثنا کی, نبی پاک کی مدح و ثنا کی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ اپنا عہدہ چنیدہ لوگوں کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ نے اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے, اور جو اللہ کے نور میں رہے ہیں, اور جو خلقت زمین و آسمان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں, آج لوگ ہیں ان کے بارے میں قیافہ شناسوں سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں. توجہ چاہوں گا. اللہ صلی علی, ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ السلام. امام تقی علیہ السلام کا علم مناظرے گفتگو, دیکھیں وہ جو مامون کے دربار کا مناظرہ ہے,
یا معمول سے ملاقات والی گفتگو ہے، میں اسے بیان نہیں کروں گا، وہ تو آپ سنتے رہتے. میں ایک بعد والی گفتگو آپ سے عرض کرتا ہوں. جب یعنی مناظرہ ہو چکا اور امام تقی نے سب کو شکست دے دی اور سب ہار مان گئے، اور ام الفضل جو مامون رشید کی بیٹی تھی اس نے امام خوش ہو کر امام سے اس کی شادی کر دی. عزیزان گرامی، لوگ کہتے کیسے کر دی؟ میں نے کہا بھائی اس گھر کی شان ہی ہے، یہ کسی کے ہاں رشتہ لے کے نہیں جاتے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صلوات محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات بھیجیں. تو عزیزان گرامی، جب رشتہ وشتہ ہو گیا، مولا نے خطبہ نکاح خود پڑھا تھا، اور یہ اتنا مقبول خطبہ نکاح ہے کہ آج بھی زیادہ تر علماء جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں وہ وہی خطبہ ہے جو امام تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. صلوات محمد وعلی محمد. صلوات. تو عزیزان گرامی، اس کے بعد یحییٰ ابن اقسم شکست کھائی چکا تھا. اب اس نے جو ہے امام سے کہا کہ مجھے کچھ آپ سے سوال کرنا ہے. بس برخاست ہو گئی ہے، مامون رشید ہے، چند خواص موجود ہیں، باقی سب جا چکے. اب سنیں، آپ احادیث سنیں. حالانکہ افراد کم ہیں لیکن بہرحال دیکھنے والے افراد کم ہیں، تو کیا ہے، ایسی مخلوق تو موجود ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں پا سکتے. صلوات محمد وعلی محمد. تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھنا. کہا پوچھو. آپ حدیث ملاحظہ فرمائیں توجہ کے ساتھ. اتنا بڑا عالم ہے، اتنی بڑی مملکت کا قاضی القضات ہے یحییٰ ابن اقسم. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نبی پاک نے فرمائی ہے کہ جبریل ایک دن نازل ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس، اور نازل ہونے کے بعد جبریل نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ابو بکر کو میرا سلام پہنچائیں، اور سلام پہنچا کے ان سے کہیں کہ اللہ تو تم سے راضی ہے، اب تم بتاؤ تم بھی اللہ سے راضی ہو کہ نہیں. آپ سوچیں، اندازہ لگائیں. سوچنے کی بات ہے کہ اس قسم کی حدیث اتنا بڑا عالم دین. اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کسی کی بڑائی فٹ سے نہ ناپیے، اس کے جوہر سے ناپیے. صلوات محمد وعلی محمد. تو امام نے فرمایا دیکھو سنو، غدیر کے موقع پہ پیغمبر اسلام کی پہلے وہ حدیث سنا دوں تمہیں، اس کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا. کہا جو مقام ابو بکر ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. دیکھیے یہ حکمت امام، دیکھیے کہا کسی سے پوشیدہ نہیں. مگر ایک حدیث پہلے سن لو پھر میں اس کا جواب دوں گا. نبی نے فرمایا غدیر کے خطبے میں کہ اس وقت اتنے زیادہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری طرف غلط نسبت دے کے حدیث بیان کر رہے ہیں، اور میرے بعد اس کا سلسلہ اور زیادہ ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی غلط ہے تو کتاب خدا کے مقابل لے آنا. اگر اس کے مطابق ہو تو اسے مان لینا، تسلیم کر لینا، اگر اس کے خلاف ہو تو دیوار میں مار دینا. اور جو اس قسم کا کام کرے گا جھوٹا، وہ منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. کہا یہ حدیث مانتے ہو؟ کہا ہاں. اب سنو، قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے ہی نہیں، خلاف ہے اس کے. کیسے؟ کہ قرآن کی آیت ہے کہ میں ہر بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ فرماتا ہے، اور جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے آنے سے پہلے میں اس سے باخبر ہوتا ہوں. کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وسوسہ آنے سے پہلے باخبر ہوں، اور حدیث کہہ رہی کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ میں تو راضی ہوں، وہ بھی راضی ہے کہ نہیں. تو قرآن سے ٹکرا گئے، لہذا قابل قبول ہی نہیں ہے. صلوات محمد وعلی محمد. حدیثیں کئی تھیں مگر ایک دو کو اور بیان کرتا ہوں. اب دوسری حدیث سنا، قابل غور.
کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم جو ہیں ان کی زمین پہ مثال ایسی ہے جیسے آسمان پہ جبرائیل و میکائیل کی. ملاحظہ فرمایا ایسی مثال ہے جیسے جبرائیل و میکائیل کی. یہ ہے ابن اقسم کہہ رہا تھا. تو امام نے مسکرا کہ یہ بھی حقائق کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف، اس لیے کہ جبرائیل و میکائیل وہ ہیں کہ جب سے اللہ نے خلق کیا ہے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، ہمیشہ اطاعت خدا ذکر خدا میں رہے ہیں. اور یہ دونوں حضرات چاہے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں مگر پہلے شرک میں رہے ہیں، زیادہ عمر انہوں نے شرک میں گزاری ہے. تو سوچے کہ وہ مخلوق کہ جس نے غلطی کی ہی نہیں ہے اس کا مقابلہ گناہگار سے کیسے آپ کر سکتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور آپ ایک حدیث اور سنیں، انہوں نے تیسرے حدیث ارشاد یعنی سنائی. کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے مبعوث نہ کرتا تو میرے بعد خلیفہ دوم کو خلیفہ یعنی رسول بناتا. سنیں آپ دیکھیے آدمی چھوڑے تو اتنی اونچی چھوڑے، تو کہا کہ انہیں بناتا. کہا تو امام نے فرمایا کہ یہ بھی غلط، قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اعلان ہے کہ ہم نے یعنی میثاق لیا ہے، عہد لیا ہے نوح سے، ابراہیم سے، انبیاء سے، اور کہ جب وہ رسول آئے اس بارے میں سب کچھ بتایا گیا. تو اللہ تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، تو جسے اللہ پہلے منتخب کر چکا ہو تو اس کے رسول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. دوسرے نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں لے رہے تھے. تو سوچنے کی بات ہے. تو نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پیدا بھی آدم نہیں ہوئے تھے اس وقت سے نبی ہوں. تو پھر آپ ایسے شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کی زندگی کا اکثر حصہ شرک میں گزرا ہے، بھلا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد. اب ایک حدیث اور سنیں آپ. ایک حدیث اور سنیں آپ، غور سے سنیں. صلوات محمد و آل محمد. کہا اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کون سی؟ کہا کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اول و دوم جو ہیں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. تو امام زیر لم مسکرائے اور مسکرا کے امام نے فرمایا سنو یہ حدیث گڑھی گئی ہے اس حدیث کے مقابلے پہ کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک بات. دوسرے کا حقائق کے خلاف ہے. یہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا. لہٰذا یہ حدیث ہی غلط ہے، حقائق کے خلاف ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. عزیزان گرامی سوچنے کی بات ہے. تو میں ایک جملہ میں یہاں بڑھا دوں. میں نے کہا بھائی جنت تو سب جوان ہیں، لہٰذا ان کے سردار تو حسین و حسینی ہیں، لہٰذا جہاں بوڑھے ہوں گے وہیں کے سردار وہ بھی ہوں گے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علیہ السلام پر. تو عزیزان گرامی ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو. حدیث یہ ہے، بس زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. ایک حدیث اور یہ حدیث سنانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر جھوٹ بولا گیا. کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں نور، خلیفہ دوم کی نور سے جنت منور ہوگی. خلیفہ دوم کے نور سے جنت روشن ہوگی، منور ہوگی. ہاں تو پیغمبر نے فرمایا واہ، امام نے فرمایا واہ کیا بات ہے، یعنی 1,24,000 کا نور تو کچھ کرے گا نہیں، انہی کا نور کرے گا. دیکھیں آپ امام کا انداز دیکھیں. تو یہ بھی حدیث قابل قبول نہیں ہے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی آبرو، قرآن کی آبرو، شریعت کی آبرو ہر دور میں ائمہ طاہرین نے بچائی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو دین ایک مضحکہ ہو کے رہ جاتا. اور عزیزان گرامی 10ویں امام کے بارے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سے. ایک واقعہ بس چھوٹا سا اور محفل کو یہیں پہ روک دوں گا.
10वें इमाम अलैहिस्सलाम के जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अली है, कुनियत अबुल हसन है, या अबुल हसन सालिस कहे जाते। अजीजान गिरामी, अबुल हसन नहीं चहारुम, क्योंकि मौला की कुनियत भी अबुल हसन है, समझे, इमाम सज्जाद की कुनियत भी अबुल हसन, 8वें इमाम की कुनियत भी अबुल हसन और 10वें इमाम की कुनियत भी अबुल हसन है। यानी अबुल हसन की कुनियत जो है नाम अली से जुड़ी हुई है, आप अंदाजा लगाएं। तो अबुल हसन और लक़ब है नकी, लक़ब है नकी। अब मैं इस पर गुफ्तगू करके बताता आपको कि कुनियत कैसे कैसे लोग रखा करते थे, लेकिन अहले बैत की कुनियत अल्लाह के इशारे पर रखी जाती थी। मगर जो ज़ौक़ था उस जमाने का, जो चीज नजर आ गई उसी को कुनियत बना दिया करते थे। कोई जाहिलों के साथ बैठने लगा, उसे अबू जहल कह दिया। बहरहाल ज्यादा नहीं, मुझे वक्त नहीं लेना है आपका। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का इल्म, हिल्म, तक़वा, सदाकत, अज़मत बेशुमार अज़ीज़ान गिरामी, और इमाम इतने अजीम। तो देखिए इस घर का कि हर फर्द मोहम्मद है। एक दिन ईसा कातिब बयान करता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ फरमाए, मेरे घर में आए और उन्होंने मुझे 25 खजूरें दी हैं। और वो 18 वाला याद ना रखिएगा, वो तो मस्जिद का वाक़या, ये घर का है, समझे, इसलिए मैंने वजाहत की है। तो मुझे 25 खजूरें दी हैं। ये कहता कि चंद रोज के बाद मैंने देखा कि सालार लश्कर आया बनी अब्बास का, और उसने मेरे घर के बगल ही में एक हुजरे में फर्जंद रसूल को ठहराया, इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम को ठहराया। मैं उसके जानवरों को चारा वारा दिया करता था। उसने कहा पैसे कितने में? कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहा क्या यानी फर्जंद फातिमा से मुलाकात करोगे? कहा हाँ बिल्कुल। ये कहता है, मैं शार्ट कर रहा हूं 2 जुमलों में, ये कहता है कि मैं उनके घर गया, इसकी पूरी तफसील है मगर मैं 2 जुमलों में, मैं जब घर गया, उनके कमरे में गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम के सामने खजूरें रखी हुई थी और इमाम ने मुट्ठी भर के खजूरें मुझे दी और कहा, देखिए उस वाक़े में गिनने के बाद कहा था, इस यहाँ जो वाक़ा है इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम का, इमाम ने देखने के बाद कहा कि मैंने इतनी ही खजूरें दी हैं तुझे जितनी मेरे जद रसूल खुदा ने तुझे ख्वाब में दी थी। अब जो इसने गिना तो 25 की 25 खजूरें थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये तो इतने अजीम हैं कि ख्वाब में भी इनके किरदार और सीरत में कोई तजाद नहीं होता है। तो जिनके ख्वाब की कैफियत में भी यानी तजाद ना हो, उनकी जिंदगी में कैसे तजाद हो सकता है? सलात मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम का दौर अगर पुराशोभ किस्म का दौर था, बड़े इम्तहान और कदम कदम पे कोशिशें थी इमाम को ख़त्म कर दिया जाए, और लेकिन जब तक अल्लाह ने चाहा उस वक्त तक किसमें हिम्मत थी। मुतवक्किल ने तारीख बताती है कि अपने 90,000 फौज को एक सहरा में जमा किया और कहा टीला बनाया जाए। टीला बना दिया गया। टीले पर उसने फर्श लगवाया, स्टेज बनाया। स्टेज बनाने के बाद उसने कहा, इमाम को बुलाया, इमाम से कहा देख लो मेरा लश्कर, देख लो इतना बड़ा लश्कर है, कितने असले, कितने सवार है, कितने वो हैं, आप देख लीजिए ताकि दुनिया समझ ले मेरे खिलाफ बगावत करने से पहले 10 मरतबा कोई सोचे। यानी इनडायरेक्ट वे में वो इमाम की तरफ इशारा कर रहा था। इमाम ने कहा मैंने तेरा लश्कर तो देख लिया, अब तू भी मेरा लश्कर देखेगा? कहले हाँ। इमाम ने ज़ेरे लब कुछ कहा, देख आसमान की तरफ। अब जो उसने आसमान से देखा, आसमान की तरफ, तो आसमान से लेकर जमीन तक मलाइका की फौज दर फौज है, लाखों का लश्कर है। किसी का कोई घोड़े पर सवार है, किसी के हाथ में तीर है, तबर है, तेगे हैं, तलवारें हैं, बेशुमार नेज़े वगैरह। इसने जो वो हैबत देखी तो बेहोश हो गया। तवज्जो चाहूंगा कि जब लश्कर देख के ये हालत है कि बेहोश हो गया, जब साहिब लश्कर आएगा तो उसकी अजमत का क्या ठिकाना होगा। सलात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज दोनों तारीखें जो हैं वो 9वें इमाम और 10वें इमाम के सिलसिले की हैं और उनके सिलसिले की महफिल है।
نویں امام کے والد گرامی کا نام خیزران تھا اور 10ویں امام کے والد کا نام سمانہ مغربیہ تھا، اور یہ عظیم المرتبت دونوں خواتین تھیں، باعظمت، باوقار، اور اتنی عظیم تھیں کہ آئمہ نے ان کی مدد سرائی کی ہے۔ عزیزان گرامی، رجب کا مہینہ بھی بڑی بہاروں کا مہینہ ہے، اور آج کی شب 9ویں امام کی ولادت کی شب ہے، اور جب وہ شب جمعہ تھی، مدینے کا قریب ایک جگہ ہے، وہاں امام کی ولادت ہوئی، اور شان کیا تھی خدا کی قسم کہ جب شب جمعہ گزری ہے اور صبح جمعہ نمودار ہونے والی تھی، اس وقت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، اور جس شان سے امام آئے ہیں، بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جناب خیزران کو سر ملا، قرآن کو محافظ ملا، نبی کو جانشین ملا، امت کو امام ملا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں امام تقی اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ مالک بے نیاز ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جملہ مومنین کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، زیر پرچم اہل بیت محشور فرما، اور جتنے مریضوں کا ہم نے ذکر کیا ہے آغا احمد شہدہ اور جتنے بھی لوگوں کا ذکر کیا بار الہ، امام نقی اور امام تقی کے صدقے میں سب کو شفائے کامل عنایت فرما، جن کے امیگریشن کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، جو لاوالد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، جن کے رشتے ابھی باقی ہیں ان کے رشتے غیب سے عنایت فرما، بار الہ ہم سب کو سیرت نبی و آل نبی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، تازہ میں آخر حالت ایمان پہ برقرار فرما، تمام عالم میں امن و امان برقرار فرما، یہ جنگ کا بازار جو گرم بار الہ اس جنگ کے بازار کو خاموش فرما، اور مظلومین کی حمایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت امام زمانہ عنایت فرما، تازہ میں آخر حالت ایمان پہ برقرار فرما، جتنے بھی مریض ہیں ہمارے فاضل بھائی کے اہلیہ بھی مریض ہیں مبارکہ، ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے میں نے نام لیے سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، اس ہماری عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیے کنڈے جو ہوں گے وہ یعنی نظر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سیٹرڈے کو 3 فروری کو پڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں جو آس پاس کی جمعرات ہوتی ہے اس میں سوسائٹی میں یعنی نظر کا پروگرام ہوتا ہے، تو 1 فروری 20 رجب کو جمعرات کو پروگرام رکھا گیا ہے 22 کے نظر کے کنڈوں کا، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گھر پہ نظر